اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما۔ دو تین باتیں جو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھیں۔ کشتی کا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا، آپ نے فرمایا بھی کشتی کو توڑنے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ وہ بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لینا تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کا بھلا کیا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو انہوں نے قتل کیا تھا اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، فرمایا جو بچہ میں نے ابھی مارا ہے آپ کے سامنے، وجہ یہ ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے جو ماں باپ ہے وہ مسلمان ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن یہ جو بچہ تھا آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا وہ پیدا ہی کافر ہوا تھا، وہ پیدا ہی کافر ہی ہوا تھا اور کفر پر ہی اس نے مرنا تھا، اور عن قریب جا کے اس نے ماں باپ کو ایسا مجبور کرنا تھا کہ ان کے ماں باپ اسی وجہ سے کافر ہو جاتے، یعنی حرکتیں ہی ایسی کرتا، کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈال دیتا جس کی وجہ سے ماں باپ اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر کیا ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ فخشینا، فرمایا کہ وہ کیونکہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ کیا تھے، وہ مسلمان تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، فرمایا کہ ہمیں ڈر اس بات کا ہوا کہ وہ عن قریب جو ہے وہ کیا کرے گا، اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی کے اندر مبتلا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، تو ان کے ایمان کو بچانے کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے، اسی کو جو ہے وہ مار دیا ہے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، ماں باپ کا ایمان سلامت رہے۔ رہا مسئلہ میرے قتل کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ مجھے حکم دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا، آگے جا کے بھی کہیں گے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ باقی اب سوال یہ اٹھا کہ ان کی گود اجڑ گئی، تو فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ آگے آ بھی رہا ہے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس کا بدل عطا فرما دیں، کیا ان یبدلہما ربہما، ان دونوں کا رب انہیں اس سے بدل عطا فرما دے گا، کیا خیرا منہ زکاتن، جو اس سے زیادہ صاف ستھرا بھی ہوگا، واقرب رحما، اور اس بچے سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے رحم دل بھی ہوگا، یعنی ایسا بچہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں ماں باپ کو عطا فرما دے گا جو شفقت کے لحاظ سے، رحم کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے بھی ماں باپ کے لیے ذرا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے تو کم سے کم زیادہ صاف ستھرا ہوگا، یعنی خوبصورت بھی ہوگا۔ تو ہوا کیا، اس پر دو قول ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بیٹا عطا فرمایا، ایک قول یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی، یعنی جو ماں باپ تھے اس لڑکے کے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، وہ بڑی ہوئی اور پھر اس کا نکاح جو ہے نبی سے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے انبیاء پیدا فرمائے۔ یعنی دیکھیں یہ قرآن کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ہم کوئی شے لے بھی لیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں اس سے اچھا عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وقتی طور پہ لگتا ایسے تھا کہ خضر علیہ السلام نے بچہ مار کے ماں باپ کی گود تو اجڑ گئی، ٹھیک ہے، لیکن کیا فرمایا کہ اگر ہم نے لے بھی لیا ہے تو ہم بدلے میں ایک تو صاف ستھرا، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور وہ اقرب رحما، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے زیادہ شفقت کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اتنی بڑی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں قول ہے، ایک قول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جو ان کی خدمت کرتا رہا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹی عطا فرما دی۔ اب دیکھیں نا، بظاہر بیٹی کا لگتا ہے تو یار بیٹا کہاں اور بیٹی کہاں، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنا حضرت مریم کی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے منت مانے تھے نا کہ پروردگار رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تو مجھے جو کہ میرے پیٹ کے اندر ہے مجھے اگر بیٹا عطا فرما دے تو میں بیت المقدس کے لیے جو ہے وہ کیا کروں گی، وقف کر دوں گی۔ تو ہوئی جب جناب مریم پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا پروردگار میں نے سمجھا تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو پھر انہیں کیا فرمایا گیا، انہیں بھی حکم یہی دیا کہ بھائی تو بیٹی اور بیٹے والا فرق چھوڑ، تو بیت المقدس کے لیے تو نے منت مانی تھی تو پورا کر، اللہ تعالیٰ مریم سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فرق ہے، بیٹا ہوتا تو آج بھی کئی لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے پتہ نہیں بیٹا ہوگا پتہ نہیں کیا کر دے گا، یہ پتہ نہیں ہوگا بیٹا پہلے منت مان کے کھڑا ہوتا، اللہ کرے مرے صحیح ایک باری، ٹھیک ہے جی۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی. کون سی؟ فرمایا کہ ایک تو ہم نے فارادنا یبدلہما ربہما، ان کے رب نے یعنی ان ماں باپ کے رب نے جو ہے انہیں تبدیل کر کے عطا فرمایا کیا؟ خیرا منہ زکوٰۃ، جو اس سے زیادہ بہتر تھا، خوبصورت بھی تھا. مطلب نا جی اولاد کا نیک ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں نا، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو جناب اپنے کندھے پہ رکھ کے بٹھا کے جناب میں نے جناب حج کروائے ہے، میں نے حق ادا کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو پہلا درد تھا نا تیری ماں کا تو وہ بھی حق ادا نہیں کر سکا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سے صاف ستھرا بیٹا ان کو عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی جس سے نبی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت کر دی کہ بھائی یہ جو میں نے کیا ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے کیا ہے. یہاں پہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے یہ صرف اور صرف خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. یعنی اگر کوئی ولی کسی کی نگاہ اٹھا کے اگر کسی کے ماتھے پہ پڑھ لیتا ہے کہ یہ کافر ہے یا کفر پر مرے گا، میں اب کسی ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کفر کو دے کر اس کو قتل کر دے. ہاں اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. بظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منافق تھے نا، ٹھیک ہے 100% منافق تھے. حضور نے بظاہر مسجد سے بھی نکال دی ان کو. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے جب فتویٰ پوچھا نا یا رسول اللہ ان کو قتل نہ کر دے، فرمایا نہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے اندر نا لوگ یہ الزام لگا دیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیا تھا، تو یہ الزام لگ سکتا تھا. تو اس لیے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو اب آگے کیا ہوا؟ فرمایا ایک تو مسئلہ یہ، تو بہرحال اگر کوئی شخص کسی کے کفر کے بارے میں جان بھی لیتا ہے تب بھی اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ صرف اور صرف خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ اجازت عطا فرمائی تھی اس کی. آگے کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو کھانے والا مسئلہ ہے، اما الجدار، وہ جو میں نے دیوار ٹھیک کی تھی، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، میں پورے شہر کے اندر یہ جو دیوار تھی یا یہ جگہ تھی یہ دو یتیموں کی تھی. یہ کیا تھی؟ دو یتیموں کی تھی. ٹھیک ہے. وکان تحتہ کنز لہما، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وکان ابوہما صالحا، ہاں ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک بندہ تھا، اہل ایمان تھا. اب یہاں پہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے کیرا بارگاہ اقدس کے اندر جو بہترین گھر ہے وہ کون سا ہے لوگوں میں. ایک تو مسجد کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کے گھروں میں سے، یعنی لوگوں کے گھروں میں سے جو سب سے بہترین گھر ہے وہ کون سا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کی اچھی خاصی دیکھ بھال کی جاتی ہو، فرمایا رب کو سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ گھر وہی ہے. ٹھیک ہے. یتیم ہو، حضور نے خود ارشاد فرمایا نا، فرمایا یتیم کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے جائیں گے. حضور نے ایسے دو انگلیوں کو ملا کے ارشاد فرمایا میرے کندھے کے ساتھ اس کا کندھا لگا ہوگا اور ہم ایسے جنت میں داخل ہوں گے جو بندہ یتیم کو پالتا ہے خالی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ جو دیوار کے نیچے کیونکہ یتیموں کا خزانہ پڑا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا رب نے یتیموں کی مال کی حفاظت کیسے کی ہے اور حفاظت کس وجہ سے کی ہے. فرمایا وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، میں ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. یاد رکھیں یہاں پہ بھی بڑی بات ہے، فرماتے کہ ان کا باپ نیک آدمی نہیں تھا، ان کی جو نسل کے اندر جو 8واں یا 10واں باپ تھا نا وہ نیک آدمی تھا. بات سمجھے؟ یعنی یہ ان کے یتیموں کے باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یتیموں کی نسل کے اندر جو 8 پشتے پہلے یا 10 پشت پہلے جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک آدمی تھا. اس کی نیکی کو بچاتے ہوئے یا اس کی نیکی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی یتیموں کی جو ہے وہ کیا کی ہے، ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی ہے. تو اس سے علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بڑے لوگ نیک ہو نا، بڑا نیک ہو، اولاد چاہے 6، 7، 8، 10 پشت کے اندر بھی کیوں نہ آئے، میں وہ جیسی بھی ہونا اللہ تعالیٰ اس بڑے کی وجہ سے اس کی اولاد پر بھی کرم فرما دے گا. اب دیکھیں نا یہ قرآن مجید کے بلکہ الفاظ دیکھیں، فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا وہ لوگ جو درجے کے اندر ایمان کے اندر بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا اب ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اگر وہ ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا کہ اگر ان کی اولاد عمل کے لحاظ سے بڑوں کو نہ بھی پہنچ سکے،
فرمایا وما علتناہ من عملہم من شیء، ان جیسے عمل نہ بھی کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو جو ہے اکٹھا فرما دے گا، یا قیامت کے دن اکٹھا فرما دے گا۔ یعنی یہ جو بڑے لوگ ہیں نا ہمارے، ٹھیک ہے، نیک لوگ ہیں، ان کی اولاد اگر اس درجے کی نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہی کو دیکھتے ہوئے ان پر کرم فرما دے گا۔ اسی طریقے سے سعادات کا مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ سید چاہے وہ عمل کے لحاظ سے بھیڑا بھی کیوں نہ ہونا یا عمل کے لحاظ سے کمزوری کیوں نہ ہو، میں اس کا پھر بھی احترام اس وجہ سے کیا جائے گا کہ کیونکہ وہ خاندان یا جو خون ہے نا، وہ خون وہ آل رسول کا ہے، وہ اسی وجہ سے بھی اس کا احترام کیا جائے گا، چاہے وہ عمل کے لحاظ سے بھیڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگ فرماتے یہاں سے اندازہ لگائے یار کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو نسلیں ہیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں اور قیامت تک جنہوں نے چلنا ہے، فرمایا کہ اگر ان کے عملوں کے اندر کمزوری آ بھی گئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر بھی کرم فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصول ہے کہ اگر ایک بھی بڑا نیک آدمی ہو تو دیکھیں نا، اب یہ اس امت کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلی امت کے اندر ایک شخص نیک تھا، 8 پشتے گزرنے کے بعد بھی اس کی نیکی چلتی آ رہی ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بڑا ہمارے یہاں ایک خرابی آ گئی ہے کہ مطلب ہے کہ بڑوں کو چلو چھوڑ بھی دیں گے تو چھوڑوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، آپ بڑے گندے نے، فلانے بڑے چنگے سن۔ بھائی اگر یہ غلط ہے بھی صحیح تو یہ دیکھا جائے گا اولاد کس کی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو سادات ہیں ان کا تو ویسے ہی بڑا احترام ہے، ہر لحاظ سے ان کا احترام ہے، کیونکہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں سے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے کسی بیٹے کے اندر یا میرے خاندان میں کسی کے اندر اگر کوئی کمی بیشی تمہیں نظر آ بھی جائے تو تم نے انہیں نہیں دیکھنا، تم نے مجھے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے انصار کے اندر تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آئے نا تو میرے انصار کی کوئی برائی نہ کر رہا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا جو ہے وہ ساتھ نبھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلق ہے نا ایک بڑے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو خزانے کی جو حفاظت کی جا رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یار اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مطلب ہے کہ ہمارا مال بھی محفوظ رہے، ہماری اولاد بھی چلتی رہے، تو بندہ نیک بن جائے، رب مال بھی محفوظ کر دیتا ہے، اولاد بھی محفوظ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہوا کیا، فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، فرمایا موسیٰ آپ کے رب نے یہ چاہا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں جب بالغ ہو جائیں گے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، وہ اپنا جو ہے وہ جو کیا ہے خزانہ اس کو نکال لیں گے۔ اچھا خزانہ تھا کیا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ نا دیوار کے نیچے جو ہے نا ایک تختی سونے کی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا یہ تھا کہ جس بندے نے مرنا بھی ہے اور وہ ہنستا بھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا، جس نے مرنا ہے وہ ہنس بھی لیتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو رب کی تقدیر کو بھی مانتا ہے اس کے باوجود گلا شکوہ بھی کرتا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جب پتہ ہے بھی یار رب سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی گلا شکوہ کر رہا ہے، یہ اس خزانے کے اندر تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ میں جس کو پتہ ہے کہ یار میں نے مرنا بھی ہے پھر بھی ہنس رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر تختی کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ فرمایا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے، رحمتاً من ربک، فرمایا میرے موسیٰ یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے رب کے حکم کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے ہے، یہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو بھی کیا ہے، تختے اکھیڑے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، بچے کو مارا ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور آج اگر دیوار کو سیدھا کر دیا بغیر مزدوری کے تو یہ بھی میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے۔ تو ما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جو کچھ تمہیں نظر آیا ہے یہ سارا کا سارا مجھے اس کا حکم تھا کہ میرا کلیم آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو یہ کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی مرضی سے کیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جناب آپ کچھ کوئی بات نہ پوچھیں، آپ جانے دیں، میں خود آپ کو حتیٰ ہو اسلح کا من ہو ذکر، میں خود آپ کو بیان کر دوں گا۔
لیکن کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکے، آپ ہر بار بول پڑے ہیں، تو اصل حقیقت ان ساری باتوں کی یہی تھی کہ میں نے اگر کشتی توڑی ہے تو وہ بھی بادشاہ سے بچانے کے لیے، بچہ مارا ہے تو نیک بچہ دینے کے لیے، دیوار سیدھی کی ہے تو یتیموں کی وجہ سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیامت والے دن نا جب نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ایک نیک آدمی اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا پروردگار میں تو یہاں پہ آ گیا ہوں، میری اولاد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے جناب وہ کیونکہ آپ جیسے عمل نہیں کر سکے تھے فلہذا وہ درجے میں نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عرض کریں گے پروردگار اگر میں اوپر والے درجے میں ہوں وہ نیچے والے درجے میں ہے تو کرم فرما، تو نے تو جنت میں ہر ایک کو سب کچھ دینا ہی دینا ہے نا، تو میری دعا قبول فرما، انہیں بھی میرے ساتھ ملا دے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ شاباش بھائی ان کی اولاد کو بھی لے جائے اور ان کی بیوی کو بھی لے جائے، وہ بھی جا کے وہاں ان کے ساتھ جس درجے میں وہ ہے اسی درجے کے اندر اس کو ملا دے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی وجہ سے جو ہے وہ مال کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، اولاد کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا خضر علیہ السلام فرمانے لگے جناب یہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اس 8ویں 10ویں باپ جو کھڑا تھا نا اس کی نیکی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اسی مسئلے سے علماء فرماتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور ولی کو تو اجازت نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کی، ہاں نبی کو کیونکہ رب اجازت دے رہا ہے تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے وہ معلوماتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 4 نبی ہیں نا جو ابھی تک زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں خضر علیہ السلام ہے، اگر نبی ان کو شمار کرے تو پھر یہ بھی زندہ ہے، تو ظاہر دنیا کے اندر موجود ہے، 2 آسمانوں کے اوپر اور 2 زمینوں کے اوپر، 4 نبی تو ابھی تک خیر سے زندہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام یہ اوپر آسمانوں میں، ٹھیک ہے؟ اور ادھر اپنا خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ بلکہ ان کی روایت کے بارے میں آتا ہے کہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور حج کے موقع پر جو آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک انہوں نے چلنا ہے ایسے، یعنی یہ 4 نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والے تو ہے ہی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ایک جنت میں، ٹھیک ہے؟ ایک آسمانوں پہ ہے، اور 2 یہ ہے خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ ہر بار جناب اللہ مطلب ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ حج کے موقع پر ان کی ملاقات ہوتی ہے آپس میں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔